اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ تمام دوستان خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم فارسی کے کورس 1 کی جو بیسک بک ہے اس کے ہم نے ابھی تک 37 پیجز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں الحمدللہ۔ آج ہمیں پیج نمبر 38 سے کنٹینیو کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم پچھلی ریکارڈنگ میں جو ہم نے 2 پیجز جو کمپلیٹ کیے تھے، پیج نمبر 36 اینڈ 37، یہ ایکسرسائز تھی ریویژن کے لیے، تو ان دونوں کو پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جو نئے جو فارسی ووکیبلریز ہے وہ زیادہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور ان کو ہم زیادہ اچھی طرح سے یاد کر پائیں انشاءاللہ۔ تو آپ سب پیج نمبر 36 اوپن کریں، تو یہاں پہ دیکھیں فقط فوٹو سے ان کے ہمیں نام بتانے۔ چھتری ہے سب سے پہلے، تو میں وہیں 1-2 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں، اس میں آپ لوگ زبانی جن کو یاد ہو یا جن کو یاد نہ بھی ہو وہ بھی کوشش کرے کہ اس کا فارسی میں کیا نام بنتا تھا، تو انشاءاللہ اس سے یاد ہو جائے گا۔ خوب، سب سے پہلے ہے چھتری۔ چھتری کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھتر۔ اس کے بعد یہ کوٹ، اس کوٹ کو فارسی میں کیا کہا جاتا ہے؟ جلیقے۔ اس کے بعد اگلا فوٹو ہے حاکم کا۔ حاکم کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ حاکم۔ اس کے بعد ہے خربوزہ۔ خربوزے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خربوزے۔ اس کے بعد ہے بالو۔ بالو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خرس۔ اس کے بعد ہے چوزا۔ چوزے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جوجے۔ اس کے بعد ہے بھیڑ بکریوں کو پالنے والا شخص، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چوپان۔ اس کے بعد ہے ہاتھ کی رنگ۔ رنگ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ حلقے۔ اس کے بعد ہے ڈبے۔ ڈبوں کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جعبے۔ اس کے بعد ہے یہ مولی۔ مولی کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چغندر۔ چغندر مخصوص ہے، اس طرح کی جو مولی ہے فوٹو میں اسی کو ہی چغندر کہا جاتا ہے، باقی جو عام مولی ہے اس کا الگ نام ہے۔ خوب، اس کے بعد ہے گر۔ گر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خانے۔ اس کے بعد ہے گڈھا۔ گڈھے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ حفرے۔ اس کے بعد ہے یہ کوکروچ ٹائپ کا ایک کیڑا، کیونکہ کوکروچ کا نام الگ ہے، یہ کوکروچ ٹائپ کا ایک کیڑا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ جیرک۔ اس کے بعد ہے آنکھ۔ آنکھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چشم۔ اس کے بعد ہے مرغا۔ مرغے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خروس۔ اس کے بعد ہے ویکیوم کلینر یا جھاڑو، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جارو۔ اس کے بعد ہے الو۔ الو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جغد۔ اس کے بعد ہے کھیرا۔ کھیرے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خیار۔ اس کے بعد اگلا فوٹو کھولے، اگلا پیج معذرت، تو اگلے فوٹو میں اگلے پیج میں سب سے پہلا فوٹو کیا ہے؟ خون کا۔ خون کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خون۔ اس کے بعد ہے خورما۔ خورمے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خورما۔ اس کے بعد ہے عورت۔ عورت کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خانم۔ اس کے بعد ہے چاقو۔ چاقو کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چاقو۔ اس کے بعد ہے نماز پڑھنے والی جگہ، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جانماز۔ اس کے بعد ہے چائے۔ چائے کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھائی۔ اس کے بعد ہے یہ فروک۔ فروک کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھنگال۔ اس کے بعد ہے چندہ۔ جیب۔ جیب کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جیب۔ اس کے بعد ہے لکڑی۔ لکڑی کو کیا کہتے ہیں فارسی میں؟ چوب۔ چیم واؤبے۔ اس کے بعد ہے سوکس۔ سوکس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جراب۔ اس کے بعد ہے ٹارچ۔ ٹارچ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چراغوے۔ اس کے بعد ہے جنگل۔ جنگل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جنگل۔ اس کے بعد ہے کیلکولیٹر۔ کیلکولیٹر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ماشین حساب۔ اس کے بعد ہے حیوان۔ حیوان کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان۔ اس کے بعد ہے جگر۔ جگر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جگر۔ اس کے بعد ہے رنکل۔ رنکل کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ چھروک۔ اس کے بعد ہے جمعہ۔ جمعہ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ فرائیڈے کو جمعے۔ اس کے بعد ہے خرگوش۔ خرگوش کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ خرگوش۔ الحمدللہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارا پیج تھا یہ کمپلیٹ ہوا۔ یہ ضروری تھا ایک بار ریوائز کرنا، کیونکہ ہم تازہ فارسی سیکھ رہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ جو
فارسی کے جو صحیح جو تلفظ سے پروننسیشن اسی کے حساب سے آپ لوگ یاد کریں. مثلا چاقو مت کہے بلکہ کہے چھاقو، اس طرح سے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا آپ پیج کھولے، پیج نمبر 38. تو یہاں پہ دیکھیں، اس میں ہم سینٹنس بنانا سیکھیں گے جس طرح ہم نے لیسن نمبر 3 میں سیکھا تھا. تو یہاں پہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو یاد ہوگا لیسن نمبر 3 میں ہم نے سینٹنس بنانے کے لیے 2 کلموں کا استعمال کیا تھا، ورڈز کا، این اور آن. این یعنی نزدیک کے لیے، مثلا جب ہم اشارہ کریں گے کوئی چیز نزدیک ہو تو اردو میں جسے ہم کہتے ہیں یہ کو ہم کہیں گے این. اور جب کوئی چیز دور ہو اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ، تو وہ کو ہم کیا کہیں گے؟ آن. این یعنی یہ، آن یعنی وہ. مثلا یہ کتاب ہے، فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این کتاب است، است یعنی ہے. اور اگر ہم کتاب دور ہو تو اردو میں پڑھیں گے وہ کتاب ہے. تو فارسی میں ہم کیا پڑھیں گے؟ آن کتاب است، وہ کتاب ہے. تو یہاں پہ 2 سینٹنس بن گئے، این کتاب است یعنی یہ کتاب ہے، آن کتاب است یعنی وہ کتاب ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی پھر سے این اور آن لگائیں گے. نزدیک جو ہو اس کے لیے این استعمال کریں گے، دور ہو اس کے لیے آن استعمال کریں گے. باقی بیچ میں جو فوٹو دیا گیا ہے اس کا ہم نام دیں گے. مثلا پہلے یہاں پہ آنکھ ہے اور آخر میں ہے کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ است. خوب، تو سب سے پہلے یہاں پہ فوٹو میں دیکھیں 2 خواتین ہیں. یہاں پہ خانم ہی کہے، فارسی میں خانم کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے رائٹ سائڈ میں، دائیں سائڈ میں جو آنکھ ہے وہ اس خانم کے نزدیک ہے. تو نزدیک کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ این یا آن؟ ہم کہیں گے نزدیک کے لیے این. تو فاصلہ زیادہ نہیں ہے، دیکھیں مثلا یہ پہلا دوسرا فوٹو میں بھی فاصلہ نہیں ہے، آنکھ قریب ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ پہلے والی آنکھ کو نزدیک رکھے، دوسری کو دور رکھیں. خوب، تو پہلے والی آنکھ نزدیک ہے تو ہمیں اردو میں پڑھیں گے ہم اس کو یہ آنکھ ہے. اس کو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این چشم است یعنی یہ آنکھ ہے. لیفٹ سائڈ کے فوٹو میں وہ آنکھ ہے، دور کے لیے آن چشم است. خوب، اس کے بعد نیچے اگلا فوٹو. ہاں معذرت، معاف کرے یہ میں نے اشتباہ کی، غلطی کی. یہاں پہ اس طرح سے نہیں کہنا ہے کہ مثلا یہ کیا، مطلب یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، اس طرح سے نہیں. مثلا یہ آنکھ ہے، وہ آنکھ ہے، اس طرح سے این اور آن استعمال نہیں کرنا ہے. یہاں پہ دیکھیں پہلے ہی فوٹو میں اوپر ایک کوشچن مارک لگا ہوا ہے، پہلے فوٹو میں رائٹ سائڈ میں. یعنی یہ پہلی والی جو لڑکی یا خانم ہے یہ سوال کرے گی، اور دوسری طرف کا جو فوٹو ہے وہ لڑکی دور کے لیے وہ کیا کرے گی؟ اس کا جواب دے گی. ٹھیک ہے. خوب، یہ مثلا دیکھیں پہلے میں دیکھیں اب سوال کرنے کا طریقہ. سوال مثلا آنکھ کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے. مثلا یہاں پہ آنکھ ہے تو یہ اشارہ کرے گی ہمیں سوالیہ یہ سینٹنس بنانا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے. تو دوسری وہ لڑکی جواب دے گی کہ مثلا یہ آنکھ ہے یا وہ آنکھ ہے، اس طرح جواب دے گی. خوب، تو اب یہ آنکھ ہے یا وہ آنکھ ہے، وہ نزدیک یا دوری کے حساب سے وہ ہم سینٹنس بنائیں گے. سب سے پہلے دیکھیں یہ کیا ہے، اس کو ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ یہ کیا ہے. یہ کے لیے ہم جانتے ہیں نزدیک ہوگا نا یہ، تو یہ کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ این. اب یہ کیا ہے، کیا کو ہم کہیں گے چیم یہ چی. این چی است، است یعنی ہے. یہ کیا ہے، یہ یعنی این، چی یعنی کیا، است یعنی ہے. یہ کیا ہے. ہو سکے تو کسی کاپی میں آپ لوگ لکھ کے رکھیں، اوپر لکھے این چی است. معذرت، چیم یہ چی نہیں ہوتا بلکہ چیم ہے چی ہوتا. جمعے میں لاسٹ میں جو عین ہے، اے ہے نا، وہ والی ہے یہاں پہ لگانی یہاں پہ. این چی است، یہ کیا ہے. الف یہ نون، این چیم ہے چی، این چی الف سین تے است، این چی است یعنی یہ کیا ہے. یہ ہے سوال. این یعنی یہ، چی یعنی کیا، است یعنی ہے. یہ کیا ہے، این چی است. تو یہاں پہ سب سے پہلے سوال کرے گی یہ لڑکی کہ یہ کیا ہے. تو ہم یہ فارسی میں پڑھیں گے این چی است، یہ کیا ہے. تو جواب میں وہ کیا دے گی لڑکی؟ مثلا یہاں پہ نزدیک ہے اس کے لیے آنکھ، تو یہ کہے گی یہ آنکھ ہے. تو جواب کیا دے گی فارسی میں؟ یہ آنکھ ہے کو کیا پڑھیں گے؟ این
چشم است، یہ آنکھ ہے. این چشم است. سوال کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ این چی است. جواب کیا دیں گے؟ این چشم است، یہ آنکھ ہے. دوسرا سوال، یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا کہے گا گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے. تو اردو میں ہم فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ پھر سے وہیں اوپر والا، این چی است، یہ کیا ہے. تو دوسرا والا لڑکا کیونکہ اس سے گھر دور ہے تو وہ دور کے لیے آن استعمال کرے گا. پہلے نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو دوسرا والا دور کے لیے استعمال کرے گا. جواب دے گا کہ وہ گھر ہے. دور ہے کیونکہ گھر، اس لیے وہ گھر ہے. فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن، دور ہے نا اس لیے وہ کے لیے آن خانے است، وہ گھر ہے. این چی است، یہ کیا ہے؟ آن خانے است، وہ گھر ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ این چی است. اس نے جواب کیا دیا؟ وہ گھر ہے. آن خانے است. وہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے دور ہے، فوٹو میں گھر دور ہے اس لڑکے سے، اس لیے ہم استعمال کریں گے آن، یعنی وہ گھر ہے. خوب. اس کے بعد تیسرا فوٹو دیکھیں. تیسرا فوٹو یہ خانم سوال کرے گی، لیکن یہ جو خورما ہے یہ اس سے دور ہے. تو دور کے لیے یہ سوال، اب پہلے ہم نے کہا تھا کہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آنکھ کے لیے اور گھر کے لیے استعمال کیا یہ کیا ہے کیونکہ نزدیک تھا. اب یہ خورما دور ہے تو ہم سوال کیا کریں گے؟ وہ کیا ہے. اس لڑکی کو کیا کہنا چاہیے؟ خورما کی طرف اشارہ کر کے وہ کیا ہے، کیونکہ اس سے دور ہے خورما. تو اس کے لیے ہم سینٹنس کیسے بنائیں گے؟ سوالیہ سینٹنس. وہ کیا ہے فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن چی است. چی کا اب وہ لوگ وہ معنی لکھ کے رکھیں اردو میں. چیم ہے چی، چی یعنی کیا. یہ آپ لوگوں کو آئندہ یاد کرنے کے لیے مثلا آسان رہے گا. چیم ہے چی، چی یعنی کیا. اور مثلا الف سین تے است، است کا معنی ہے. چی یعنی کیا، است یعنی ہے، کیا ہے. تو اب یہ سوال کرے گی دور ہے تو آن چی است، وہ کیا ہے. تو یہ لڑکا جواب دے گا کہ یہ خورما ہے، کیونکہ اس لڑکے سے نزدیک ہے خورما. تو یہ خورما ہے. فارسی میں کیا پڑھیں گے یہ کے لیے؟ این خورما است، یہ خورما ہے. لڑکی نے کہا وہ کیا ہے؟ آن چی است. تو جواب میں کیا کہا؟ یہ خورما ہے، این خورما است. تو اوپر سے ہم ایک بار ریوائز کرتے ہیں ان تین فوٹوز کو، کیونکہ ہم نے آج ایک نیا سوال بنانے والا سینٹنس ہم نے سیکھا ہے. خوب. تو سب سے پہلے فوٹو میں کیا تھا؟ یہ کیا ہے. فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این چی است، یہ آنکھ ہے. این چشم است. دوسرا فوٹو، یہ کیا ہے؟ این چی است. جواب میں کیا کہیں گے گھر کے لیے کیونکہ دور ہے؟ آن، وہ گھر ہے، وہ گھر ہے. آن خانے است. تیسرا، وہ کیا ہے، خورمے کی طرف اشارہ کر کے دور ہے، وہ کیا ہے. فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن چی است. جواب کیا دیں گے؟ نزدیک ہے. این خورما است، یہ خورما ہے. ماشاءاللہ. خوب. الحمدللہ یہ پیج کمپلیٹ ہوا. اس کے بعد آگے والا اگلا جو پیج ہے آپ لوگ کھولے، پیج نمبر 39. یہاں پہ بھی پھر سے وہی ہے، ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا. سب سے پہلا دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ استری آئرن اتھو. اتھو یہاں پہ ہے. تو اتھو کے لیے کیونکہ دونوں کے لیے نزدیک ہے تو سوال کرنے والا نزدیک کے لیے کیسے سوال کرے گا؟ یہ کیا ہے. تو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این چی است. تو آپ لوگ یہ لکھ کے رکھے دو سینٹنس سوال کرنے والے. این چی است، یہ کیا ہے لکھے. اس کا معنی آن چی است یعنی وہ کیا ہے. خوب. تو سب سے پہلے نزدیک ہے تو ہم کہیں گے این چی است، یہ کیا ہے. تو جواب میں کیا دے گا لڑکا؟ کیونکہ اس کے نزدیک ہے یہ اتھو تو یہ جواب دے گا این اتھو است، یہ اتھو ہے. دوسرا سوال یہ لڑکی کرے گی آن چی است، کیونکہ انڈا ہے دور ہے تو سوال کیا کرے گی؟ وہ کیا ہے. آن چی است. تو جواب میں یہ لڑکا کیونکہ اس لڑکے سے بھی انڈا دور ہے تو جواب یہ کیا دے گا؟ وہ کیا ہے. اس کا جواب کیا دے گا؟ وہ انڈا ہے، کیونکہ انڈا دور ہے تو وہ انڈا ہے. تو فارسی میں جواب کیا دیں گے؟ سوال کیا تھا پہلے؟ وہ کیا ہے. آن چی است. تو جواب کیا دیں گے؟ آن، انڈے کو کیا کہتے فارسی میں؟ شاباش، تخم مرغ. آن تخم مرغ است، وہ مرغی کا انڈا ہے. اس کے بعد تیسرا فوٹو جاڑو ہے. یہاں پہ فارسی میں کہتے ہیں جارو. تو جارو اس آدمی سے نزدیک ہے تو یہ سوال کرے گا کہ یہ کیا ہے. سوال یہ کیا ہے. فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ این چی است، یہ کیا ہے.
تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ اس لڑکی سے خانم سے جھاڑو دور ہے تو جواب کیا دے گی؟ وہ جھاڑو ہے، جھاڑو ہے، وہ جھاڑو ہے۔ فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن جھاڑو است۔ سوال کیا تھا؟ این چی است، جواب کیا ہوا؟ آن جھاڑو است۔ اس کے بعد آخری فوٹو، یہاں پہ کیلکولیٹر ہے، اس لڑکی سے دور ہے، خانم سے دور ہے، تو سوال کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے؟ تو فارسی میں کیا پڑھیں گے؟ آن، وہ کے لیے آن چی است، وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ کیلکولیٹر نزدیک ہے، یہ کیلکولیٹر ہے، این ماشین حساب است۔ تو اس طرح سے یہ پیش کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے اگلے پیش کی طرف۔ اس سے پہلے صرف پیش کو ایک بار ریوائز کرتے، پھر سے اتھو سے اوپر سے دیکھیں، اتھو ہے یہاں پہ نزدیک ہے۔ این چی است، جواب کیا ہوگا؟ این اتھو است، مرغی کا انڈا۔ آن چی است، وہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ وہ مرغی کا انڈا ہے۔ آن تخم مرغ است۔ تیسرا، یہ کیا ہے؟ جھاڑو کی طرف اشارہ کر کے، یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ وہ جھاڑو ہے۔ این چی است، جواب کیا ہوا؟ آن جھاڑو است۔ اس کے بعد اگلا فوٹو، وہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ وہ کیا ہے، یعنی آن چی است، وہ کیا ہے؟ کیلکولیٹر کی طرف اشارہ ہے، نزدیک ہے، جواب کیا ہوگا؟ این ماشین حساب است۔ خوب، اس کے بعد اگلا پیش آپ لوگ کھولے، یہاں پہ بھی پھر سے وہی ہے، سوالیہ نشان والے کوشچنس ہیں یہاں پہ پھر سے، تاکہ ہم سیکھ جائیں۔ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ تسبیح ہے، تو سوال کیا ہے؟ نزدیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ این چی است، یہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ تسبیح ہے، این تسبیح است۔ خوب، اس کے بعد اگلا فوٹو کیا ہے؟ یہاں پہ پرچم ہے، جھنڈا، پرچم، تو نزدیک ہے، این چی است، یہ کیا ہے؟ تو جواب میں کیا ہے؟ اس لڑکی سے دور ہے پرچم، تو ہم کہیں گے وہ جھنڈا ہے، آن پرچم است۔ اس کے بعد اگلا فوٹو، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، بوقلمون ہے، تیتر ہے، تو سوال میں کیونکہ تیتر دور ہے، لڑکی سے کہے گی آن چی است، وہ کیا ہے؟ تو جواب میں بھی دور ہے، تو ہم کہیں گے وہ تیتر ہے، آن بوقلمون است۔ اس کے بعد اگلا فوٹو، وہ کیا ہے؟ انار کی طرف اشارہ کر کے، دور ہے، وہ کیا ہے؟ آن چی است، جواب کیا ہوگا؟ نزدیک ہے، یہ انار ہے، این انار است۔ خوب، اس طرح سے الحمدللہ ہمارا یہ جو پیج ہے یہ مکمل ہوا۔ تو پھر اسی پیج کو ایک بار ریوائز کرتے تسبیح سے۔ یہ کیا ہے؟ این چی است، جواب کیا ہوگا؟ یہ تسبیح ہے، این تسبیح است۔ اس کے بعد پرچم، این چی است، جواب کیا ہوگا؟ وہ پرچم ہے، وہ جھنڈا ہے، آن پرچم است۔ اگلا وہ تیتر کی طرف، آن چی است، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ وہ تیتر ہے، آن بوقلمون است۔ اس کے بعد اگلا فوٹو، انار کی طرف اشارہ کر کے، وہ کیا ہے؟ آن چی است، وہ کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ این انار است، یہ انار ہے۔ خوب، الحمدللہ آج ہم نے نیا ایک سینٹنس بنانا سیکھا، پہلے سوال کر کے اور اس کا جواب دینا۔ تو اس کو آپ مشکل ممکن ہے کہ تھوڑا آپ لوگوں کے لیے مشکل بھی لگا ہو شروع میں سینٹنس بنانا، تو ممکن ہے کچھ دوستوں کے لیے آسان بھی رہا ہو، تو مسئلہ نہیں، چاہے جس کے لیے مشکل بھی ہو یا آسان بھی ہو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ خوب، ایک کام کرتے، جو اگلا پیج ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اس کے بعد یہ لیسن کمپلیٹ ہے۔ خوب، اگلا آپ لوگ یہ کھولے، پیج کھولے، یہاں پہ پیج نمبر 41، یہاں پہ کچھ فوٹوز، ان کا نام بتانا ہے بس، اس کے بعد تمام ہے زحمت۔ اس کو مثلا کچھ سوالیہ طور پہ ہمیں کرنا تھا، مثلا سب سے پہلے آئس کریم ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے، سوال کیا کہیں گے؟ این چی است، تو جواب کیا ہوگا؟ یہ آئس کریم ہے، این بستنی است۔ دوسرا، بالو، این چی است، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ لوگ بتائیں، سینٹنس بنائے، این خرس است۔ یہ آپ، میں سوال کروں گا این چی است، تو آپ اپنی طرف سے جواب دیجئے کہ یہ مثلا بالو ہے، اس کو فارسی میں بتائے، این خرس است۔ اس طرح سے سب فوٹوز کو۔ خوب، اگلا دیکھیں، میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے۔ قمیص ہے، این چی است، اس کا جواب کیا ہوگا؟ 2-3 سیکنڈ ٹائم ہے۔ خوب، این پیراہن است۔ اگلا فوٹو، این چی است، لکڑی کی طرف اشارہ ہے، این چی است، یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟
این چوب است یہ لکڑی ہے. اگلا فوٹو گھر. این چی است یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ شاباش. این خانے است یہ گھر ہے. اگلا فوٹو گھوڑے کی طرف اشارہ ہے. این چی است یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ این اسب است یہ گھوڑا ہے. اگلا فوٹو چھتری ہے. این چی است جواب کیا ہوگا؟ این چھتر است. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے بیک گراؤنڈ میں جواب دے رہے ہوں گے انشاءاللہ. خوب. اگلا فوٹو ٹیلی فون. این چی است یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ این تھیلفون است. اس کے بعد اگلا فوٹو سوکس. این چی است جواب کیا ہوگا؟ این جراب است. اس کے بعد آخری والا فوٹو چاول. این چی است جواب کیا ہوگا؟ این چاول کو کیا کہتے ہیں؟ برنج. این برنج است. خوب. اس کے ساتھ یہ پیش بھی کمپلیٹ ہے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلے ریکارڈنگ میں ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.